بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ پسند کی شادی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے پسند کی شادی کے حوالے سے آج کل ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ابھی کچھ دن پہلے دو لڑکیوں کے ایسے واقعات آئے کہ گھر سے بھاگ کے انہوں نے شادی کی، اور اس طرح کے واقعات بہت سارے کثرت کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر کئی واقعات آتے ہیں، پھر کئی واقعات جو ہوتے ہیں میڈیا پہ نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ پسند کی شادی کے بارے میں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بھی قباحت والی بات نہیں ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یعنی لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ لڑکے کے لیے جو جواز کی دلیل ہے وہ قرآن مجید کی سورہ النساء ہے۔ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو کہ جو خواتین تمہیں پسند ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تو ویسے بھی مرد کی پسند کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ مرد پسند کرے اور رشتے کے لیے وہاں پہ پیغام بھیجے، پرپوزل بھیجے، تو اس حوالے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ اختلاف جو ہے وہ لڑکی کے حوالے سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی شاید رضا یا اس کی پسند ضروری ہے یا پھر نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں لڑکی کی جو پسند ہے یا اس کی رضا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اسی حوالے سے صحیح بخاری کے اندر 6971 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البکر تستأذن، کہ کنواری جو لڑکی ہوگی اس سے اجازت مانگی جائے گی اس کی شادی کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں ذرا مسئلہ سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ البکر تستأذن، جو کنواری لڑکی ہے اس سے اس کا رشتہ طے کرتے وقت اس کا جو ولی ہے وہ اس سے اجازت مانگے گا، اس سے اس کی رضا جانے گا کہ فلاں لڑکا ہے، وہ اس کا پرپوزل آیا ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ کنواری لڑکی سے اس کی اجازت مانگی جائے گی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان البکرا تستحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو شرمیلی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، ہاں اسی وجہ سے ان کی جو اجازت ہوگی انہی کی خاموشی ہوگی، یعنی کہ جو کنواری لڑکی ہے اگر کسی کے بارے میں اس کا ولی پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر راضی ہے۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ بول کے یا کسی بھی ایسے انداز سے مہذب طریقے سے وہ اس چیز کا جواب دے سکتی ہے، یا اپنی جو اظہار ہے، ناپسندیدگی کا اظہار ہے وہ کر سکتی ہے کہ میں یہاں پہ پسند نہیں کرتی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو اجازت ہے شریعت میں دو پسند کی شادی مرد اور عورت کے حوالے سے، اس کا غلط استعمال پھر کیا جاتا ہے۔ غلط استعمال کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا یہ مطلب شاید سمجھا جاتا ہے، یا اس کا جو پھر اس حوالے سے جو عام طور پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اسپیشل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی لڑکی پسند آ جائے، کوئی لڑکی پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، اتنی ساری جگہوں پہ رشتہ لے کے جاتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو دیکھ کے پھر اس کو ریجیکٹ کیا، پھر اور کو کئی ساری لڑکیوں کو ایسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یا پھر آج جیسے ایک بے پردگی کا دور ہے، لڑکے یا مرد حضرات کھلے عام جا کے لڑکیوں کو شادیوں کے مواقع پر یا دوسرے مواقع پر جا کے تلاش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا بالکل اس چیز کا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ الفرض والمحال، کسی لڑکی کو آپ نے دیکھ لیا ہے، یا ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں وہ لڑکی چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پسند تھی، یا ایسی آپ کو لگتا ہے کہ خوبصورت تھی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں،
تو یا ایسا کوئی موقع ہے جو آپ کی پسندیدگی بے پردگی کے لحاظ سے نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر ایسا کریں کہ کسی لڑکے کو پھنسا لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر بھاگ کے شادی کر لیں اور پھر کہیں کہ جی ہم نے پسند کی شادی کی، ہم نے کون سا کوئی جرم کیا ہے۔ شریعت اسلامی جو ہے، اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ پرپوزل آیا ہوا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تم جو ہے وہ راضی ہو یا پھر نہیں۔ اسلام نے دیکھیں عورت کو کتنا مقام دیا ہے کہ مرد پرپوزل بھیجتا ہے اور وہ جو خاتون ہو لڑکی ہو وہ اس کی مرضی ہے، ڈیپینڈ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ اسلام نے اتنا اہمیت دی ہے خواتین کو، لیکن اس کے باوجود جو خواتین ہیں وہ خود ذلت کا شکار ہو گئی ہیں اور بھاگ بھاگ کے شادیاں کری۔ دیکھیں اسلام نے تو اتنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو خواتین ہوتی تھی مسلمان، وہ شرماتی تھی، یعنی کہ اگر کوئی ان سے پوچھتا تو وہ شرمانے والی بات تھی ان کے لیے، جبکہ آج تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بھاگ کے شادی کرتی ہے اپنے کسی آشنا کے ساتھ۔ تو والدین کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، پہلے تو والدین اس طرح کا معاشرہ، اس طرح کی تربیت نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو، بچی کو، کہ وہ اس طرح کے ماحول میں نہ جا سکے، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس کے ساتھ بھاگی ہے، تو وہ بعد میں پھر جو ہے وہ تھانے میں ایف آئی آر درج کرواتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو فلاں شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ اچھا، بعد میں اس شخص کا ساتھ ان کی جو بیٹی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، اس کا بھی بیان آ جاتا ہے، ویڈیو بیان، کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، میں اپنی خوشی، اپنی رضامندی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے، تو اب اس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں۔ اب یہاں پہ حیا کا جنازہ اٹھا لیا گیا بغیر نکاح کے، بغیر کسی چیز کے اور بغیر ولی کے، اس نے نکاح کر لیا عدالت میں جا کے، حالانکہ اس نکاح کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی نکاح نہیں ہے کہ جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو۔ اچھا، ولیوں کے معاملے کے اندر بھی ولی جو ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری لڑکی کہیں پہ پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی کوئی آسانی نہیں لگ رہی، تو بھائی نکاح کروا دو، لیکن پھر وہ بضد ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نے یہاں پہ اب نہیں کرنا، کسی بھی صورت اب ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، پھر لڑکی بھاگ جاتی ہے۔ تو دیکھیں دونوں طرف سے بھی آپ کو اگر پتہ ہے، حالانکہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے اگر غیر شرعی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو پسند کیا ہوا ہے، تو معاملے کو پھر یہ ہے کہ بڑھایا نہ جائے، اسی جگہ پہ نکاح کر دیا، لیکن وہ ضد کرتے ہیں کسی بھی صورت، پھر لڑکی بھاگ جاتی ہے۔ اب وہیں پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کی رضا نہیں ہوتی، جہاں پہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں، تو وہ والدین کی وجہ سے پھر وہ راضی ہو جاتی ہے دوسری جگہ پہ شادی کرنے کے لیے، اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے وہاں پہ اس وقت تو وہ بڑا کسی بھی طریقے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو بلا نہیں پاتی۔ تو یہ جتنی بھی کیفیات ہیں، ان ساری کیفیات کا جو حل ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائے ہیں، اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ بیان کیے ہیں، اگر اسی طریقے سے کیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر اسی طریقے سے نہ کیا جائے پھر گھر بھی ٹوٹتے ہیں، پھر مسائل بھی بنتے ہیں، پھر بدنامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک جگہ پہ بدنامی ہوتی ہے، ایک لڑکی بھاگتی ہے، بدنام ہوتی ہے، دوسری لڑکی کو تھوڑی جرأت ملتی ہے۔ اب یہی جرأت آتے آتے آج بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتی ہیں لڑکیاں، اسی پہ فخر محسوس کرتی ہیں، اور یہ جو نوجوان ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ پھر اس چیز کو کوئی عبادت کا کوئی عظیم درجہ دے بیٹھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پسند کی شادی کرنا کوئی ہم نے عظیم کام کر لیا ہے اگر یہ پسند کی شادی ہم جو کر رہے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے اقوالات بیان کیے جاتے ہیں کہ جب دو انسان آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں، تو کائنات میں کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا، یا پھر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ان کو ملانے پہ آ جاتی ہے محبت کرنے والوں۔ تو اس طرح کی جو ایک غلط قسم کی یا کفریہ باتیں ہیں، پھر یہ کفریہ باتیں پھر انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو پسند کی شادی کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کو پھلانگا نہ جائے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو شخص اس دائرہ کار کو پھلانگتا ہے
تو پھر وہ مجرم ہے، وہ اس چیز کے مترادف ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کا جو قرآن مجید میں حکم ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی